حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے اللہ سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقدس پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، اے اللہ میں اس بستی کا سب سے بڑا گنہگار آدمی دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا آدمی دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا آدمی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بستی میں سب سے بڑا گنہگار آدمی کون ہے، سب سے بڑا اللہ کا نافرمان آدمی کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کل فلاں راستے پر کھڑے ہو جاؤ، فلاں راستے پر سب سے پہلے جو آدمی آئے گا وہ اس زمین کا سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں سے اور اپنی گنہگار بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اگرچہ وہ میرا بندہ گنہگار ہوگا لیکن اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اسے مارنا پیٹنا نہیں، اس پر غصہ نہیں کرنا، صرف اسے دیکھ لینا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک باپ ہے اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، انگلی پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، اللہ نے کہا تھا فلاں راستے پر کھڑے ہو جاؤ، سب سے پہلے کل صبح میں جو آئے گا وہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دھرتی کا سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گنہگار کو دیکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے اور کہا کہ اللہ میں نے اس بستی کا بلکہ اس دھرتی کا سب سے بڑا گنہگار آدمی تو دیکھ لیا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بستی کا سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے، سب سے بڑا، چونکہ نبی کے بعد درجہ ولی کا ہوتا ہے تو سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ پوچھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ فلاں راستے پر چلے جاؤ، یعنی جس راستے پر تم موجود تھے اسی راستے پر چلے جاؤ، دوسرے دن جو یہاں پر آئے گا سب سے پہلے وہ اس بستی کا نہیں بلکہ اس دھرتی کا، اس زمین کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن دیکھا تو وہی آیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، میں اس کے چہرے کو چوم لوں گا، اس سے مصافحہ کروں گا، اس کی ملاقات کروں گا، چونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہے۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو جو اللہ کو راضی کرتا ہے چاہے کوئی بندہ ہو یا کوئی بندی، اللہ پاک پوری مخلوق کو اس سے راضی کر دیتے ہیں، پوری مخلوق کو اس کے تابع بنا دیتے ہیں، پوری مخلوق کو اس کا فرما بردار کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو اپنی زندگی منمانی گزارتا ہے، اللہ پوری مخلوق کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ محبتیں اور نفرتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرتے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو دنیا والے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو دنیا والے بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دوسرے دن بھی وہی آدمی جو کل آیا ہوا تھا، کل سب سے بڑا گنہگار تھا، اور وہی آدمی دوسرے دن آیا ہے، ایک باپ ہے اور ایک چھوٹا سا بیٹا انگلی پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور پر گئے، سمجھ میں نہیں آیا اللہ یہ کیا معاملہ، کل تو بڑا گنہگار تھا اور آج تو نے اسے اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بنا دیا، 24 گھنٹے میں وہ تیرا نیک بندہ کیسے بن گیا، 24 گھنٹے میں وہ تیرا مقرب بندہ کیسے بن گیا، 24 گھنٹے میں وہ اس زمین کا سب سے بڑا ولی کیسے شمار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی موسیٰ اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا ما ھذا، یعنی یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے بیٹا، پہاڑ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا بچوں کی عادت ہوتی ہے، ماں بہنیں آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، بعض دفعے بچے ہمارا ایسا دماغ پکا دیتے ہیں، اتنا پوچھتے چونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ اب بچے نے کہا ابا یہ پہاڑ بھاری ہے، تو کہا ہاں بیٹا بھاری ہے۔ اب بچے نے کہا ابا پہاڑ سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا پہاڑ سے بھی بھاری یہ زمین ہے، اس لیے کہ زمین نے پہاڑ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب وہ بچہ تھا، بچے نے کہا ابا پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری کوئی چیز ہے؟ کہا زمین سے بھاری سمندر ہے، اس سے کہ سمندر نے زمینوں کو بھی پھاڑ کے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ، وہ معصوم بچہ تھا، کہنے لگا ابا پہاڑ سے بھاری زمین سے بھاری سمندر سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ فرمایا سمندر سے بھاری آسمان ہے، اس لیے کہ اس نے پہاڑوں پر بھی سایہ کیا ہوا ہے، اس نے زمین پر بھی سایہ کیا ہوا ہے اور اس نے سمندر پر بھی سایہ کیا ہوا ہے۔
اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے میرے نبی موسیٰ، وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ ابا پہاڑ سے بھاری زمین، زمین سے بھاری سمندر، سمندر سے بھاری آسمان، آسمان سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو وہ باپ نے روتے روتے کہا کہ ہاں بیٹا، آسمان سے بھی بھاری تیرے باپ کا گناہ ہے، تیرے باپ کی نافرمانی ہے، تیرے باپ نے ہمیشہ اللہ کو ناراض کیا ہے، تیرے باپ نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، تیرے باپ نے کبھی اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، ہمیشہ تیرا باپ اللہ کا کھاتا رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا رہا ہے، ہمیشہ تیرا باپ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا اور کبھی اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ اب چھوٹے سے بچے نے کہہ دیا ابا پہاڑ سے بھاری زمین، زمین سے بھاری سمندر، سمندر سے بھاری آسمان، آسمان سے بھاری آپ کا گناہ، آپ کے گناہ سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ اب باپ نے روتے روتے کہہ دیا ہاں بیٹا، میرے گناہ سے بھی بھاری میرے خدا کی رحمت ہے، بس میرے اس بندے نے میری رحمت پر بھروسہ کر لیا، میں نے اسے اپنا ولی بنا دیا۔ تو ماں بہنیں، جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لے اللہ اسے ولی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا جو اللہ کی ذات سے معافی مانگ لے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائے۔